امریکہ کر کے پہلے ان کو اپنا مخالف کر دیا امریکہ، اور پھر ٹرمپ آ گیا، امریکہ ہمارا اپنا ہے، تو پھر وہ لہراتے پھر رہے تھے لوگ 9 مئی جیسا کانڈ کر دیتے ہیں، سانحہ کر دیتے ہیں، واردات کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اتنے عرصے سے مقدمہ چل رہا ہے، بار بار جج بدل رہے ہیں، آخری سٹیج پر آ کر یہ دوبارہ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اور ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ معزز جج صاحبان ریلیف پر ریلیف دے دیتے ہیں۔ ہمایوں دلاور نے اور اس سے پہلے والے جج جو تھے اور اقبال صاحب، ان کو دھمکیاں دی گئی تھی تو وہ ہاتھ جوڑ کر مقدمہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ منصور علی شاہ صاحب کیونکہ دکھی بھی ہیں، چیف جسٹس بنتے رہ گئے ہیں، اور ایک مخصوص نشستوں والے فیصلے کے بعد ان کی پوزیشن ذرا تبدیل ہو گئی تھی، پلٹ کر کل کو میرے پہ وار کرے تو میں اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا، نہ تمہارے ہاتھوں استعمال ہوں گا۔ کوڑا چٹا جواب مولانا صاحب۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ قیدی کی حسرتیں دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ہر طرف سے انکار ہے، اور ان کے جو چیف جسٹس تھے جو ہونے تھے وہ صاحب جو ہیں گپ شپ کے لیے رہ گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کی پارٹی اپنے ہی لوگوں یا عمران خان صاحب کے بنائے ہوئے روبوٹس کے نشانے پر ہے۔ کی بورڈ وارئرز پی ٹی آئی کے پیچھے پڑ گئے ہوئے ہیں۔ انجام کیا ہوگا اور لڑائی کس حد تک بڑھ چکی ہے پی ٹی آئی کے اندر، یعنی ایک تو لیڈرشپ کے اندر لڑائی، اور دوسرا کی بورڈ وارئرز کے حملے جو ہیں پارٹی کے لیڈروں کے اوپر، وہ کہاں پہنچے ہیں۔ اور پھر کچھ معاملات مولانا فضل الرحمان صاحب کے، کہ مولانا صاحب نے عمران خان صاحب کی خواہش کا جو جواب ہے نا، وہ ایک شعر کے شکل میں، غالب کا ایک شعر ہے، اس کی شکل میں ان کو پہنچا دیا ہے کہ اگر وفا کیسی کہاں کا عشق سر پھوڑنا ہی ٹھہرا، تو پھر سنگ دل تیرا ہی سنگ آساں کیوں ہو۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب کو کوڑا اور چٹا جواب دے دیا ہے کہ جی میں نے نہیں ملنا بھائی، میل ملاقاتوں کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں، وہ ملیں گے، میں نہیں ملوں گا، اور تم سے تو براہ راست ہمارا کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر سیانے آدمی ہے، اب اس کا کیا اثر ہوگا، ان سارے معاملات پر بات کریں گے، اور کچھ سختیاں عمران خان صاحب پر ہونے جا رہی ہیں، اس کا ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور باقی میں اگلے کسی ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب ہوگا کیا عمران خان کے ساتھ، کیونکہ آج کچھ اور معاملات بھی ہیں۔ پیمرا نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے تو عمران خان کا نام لینے پر کسی ٹی وی چینل کو نہیں روکا، تو کیا یہ ٹی وی چینل خود سے عمران خان صاحب کا نام نہیں لے رہے؟ اور امریکہ کا جھنڈا لہرانے والا وہ عمران خان کا جو جیالہ تھا، وہ ایک لطیفہ ہے نا، عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ایک شخص جو ہے خودکش بمبار، اس نے وہ کسی کے خواب میں آیا کہ یار بارود آپ نے زیادہ ڈال دیا تھا، میں نے تو جنت جہاں پہنچنا تھا، آپ نے اتنا بارود ڈالا کہ میں جنت سے بھی آگے نکل گیا۔ تو عمران خان صاحب نے بھی اپنے لوگوں کی کچھ اس طرح کی تربیت کی ہے کہ وہ امریکہ کر کے پہلے ان کو اپنا مخالف کر دیا امریکہ کا، اور پھر ٹرمپ آ گیا، امریکہ ہمارا اپنا ہے، تو پھر وہ جھنڈے لہراتے پھر رہے تھے۔ تو جھنڈا لہرانے والا جو ہے وہ ثوابی کے جلسے میں پرسوں جس نے جھنڈا لہرایا تھا، اب اس کے خلاف تحریک انصاف کی حکومت کہہ رہی کہ ہم نے کارروائی کرنی ہے، وہ تو ہمارا نہیں تھا۔ بھئی سارے آپ کے تھے، ذرا بارود زیادہ پڑ گیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو اکساتے ہیں اور لوگ 9 مئی جیسا کانڈ کر دیتے ہیں، سانحہ کر دیتے ہیں، واردات کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن تھا۔ پھر آپ کا ایک لیڈر کہتا ہے ٹرمپ آ گیا ہے، اب عمران خان کی رہائی ہو جائے گی۔ پھر آپ کے لابسٹ کہتے ہیں کہ جی ٹرمپ نے عمران خان کو رہا کروانا ہے، ٹرمپ نے بات کر لی ہوئی ہے۔ پھر زلفی بخاری کہتے ہیں کہ جی میں نے ٹرمپ سے ملاقات کرنی ہے، میں نے ٹرمپ کی بیٹی سے، داماد سے اور اس کی اہلیہ سے ملنا ہے، اور عمران خان کی رہائی کی بات کرنی ہے، پہلے بھی بات ہوئی تھی۔ شہباز گل ٹویٹ کرتا ہے کہ جی ٹرمپ سے 2 مہینے پہلے 2 اہم شخصیات کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں ٹرمپ نے کیا کہا تھا وہ فی الحال میں نہیں بتاؤں گا، یعنی عمران خان کی رہائی کے لیے ملاقات تھی۔ تو سارا کچھ تیار کر کے جب کارکن سمجھتے ہیں کہ نہیں اب ہمارا ابا جو ہے وہ ٹرمپ ہے، علیمہ خانم صاحبہ نے کہا نا کہ ٹرمپ کو ہمارا ابا ہے کہ عمران خان کو رہا کروائے گا، تو دوسرے کہہ رہے نہیں بالکل ٹرمپ ہمارا ابا ہے، عمران خان کو رہا کروائے گا۔ تو جب کارکن سمجھتے ہیں کہ بھائی اب نیا وہ ہے، تو پھر وہ جھنڈا پکڑ لیتے ہیں، تو تھرتھری مچ جاتی ہے، ٹینشن ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں اپنا 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ، لیکن وہ جو حسرتیں ہیں نا عمران خان صاحب کی، میں نے آغاز کیا تھا کہ قیدی کی حسرتیں وہ دم توڑ رہی ہیں۔ وہ اب کہیں سے کوئی امکان، کوئی امید نہیں تھی۔ 9 نومبر کو سمجھا گیا تھا کہ جی بہت بڑا انقلاب آ جائے گا، لاکھوں لوگ آئیں گے، کے پی کے علاوہ تو کہیں سے لوگ گئے ہی نہیں، بہت کم لوگ گئے، چند 100 گاڑیاں کوئی ہوں گی، چند 100 گاڑیوں میں 1,000 بندہ کیا ہوگا، کتنے لوگ جاتے ہیں آج کل، تو نہیں لوگ گئے۔ تو خان صاحب
کی پوری کوشش تھی کہ وہ جس پریشر کی وجہ سے، تو جس طرح ماضی میں جوڈیشری اور عدلیہ پر دباؤ ڈال کر اپنے حق میں فیصلے کیا کرتے تھے، جلسے کرتے تھے، شور مچاتے تھے، ججوں کو گالیاں دلواتے تھے، ظاہر اس پر فرق پڑا ہے۔ تو اب ٹالنا چاہ رہے ہیں سزاؤں کو۔ 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ، اتنے عرصے سے مقدمہ چل رہا ہے، بار 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 جج بدل رہے ہیں، اور آخری سٹیج پر آ کر یہ دوبارہ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اور ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ معزز جج صاحبان ریلیف پر ریلیف دے دیتے ہیں۔ یعنی ایک عدالت کو فیصلہ سنانے سے روک دیا جاتا ہے، ایک عدالت کو کارروائی کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ معاملہ کہاں ہے؟ آخری سٹیج پر۔ فرد جرم عائد ہو گئی، گواہوں کے بیانات قلمبند ہو گئے، جرا ہو گئی، صرف ملزمان کا بیان رہتا ہے باقی 342 کا۔ تو اس سٹیج پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں، پہلے بریت کا فیصلہ کریں۔ بریت کی جو درخواست ہے تو وہ بھی اسی میں ہی ہو جائے گا، بریت کی درخواست کا فیصلہ تو ہو جائے گا۔ بہرحال تو اب آج پہلے تو 2 دن پہلے میرا خیال ہے جمعے کو ہونی تھی اپنا بیانات عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے 342 کے تحت، وہ انہوں نے اپنا نئی بیانات دیے اور اپنا ٹائم لے لیا۔ پھر آج تک یعنی 11 نومبر تک سماعت ہو گئی تھی ملتوی، اور آج پھر جب سماعت ہوئی 190 ملین پاؤنڈ کی اڈیالہ جیل میں، جج ناصر جاوید رانا صاحب کی عدالت میں، عمران خان اور بشریٰ بی بی نے اپنے جو ان کو گزشتہ سماعت پر 79 سوالات دیے گئے تھے جواب کے لیے، تو وہ جواب انہوں نے آج جمع کروانے تھے، انہوں نے نہیں کروائے۔ تو جواب آج ہونے تھے، پیش بھی ہوئے، لیکن جو وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر اور عثمان گل اور ظہیر عباس صاحب، انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بریت کی درخواست پر فیصلہ پہلے کرنے کا کہا ہے، تو پہلے آپ فیصلہ کریں۔ تو اس پر نیب کے وکلاء نے کہا کہ جی نہیں، اب تو ہمارے پاس تو ایسا آرڈر آیا ہی نہیں ہے۔ تو اس پر عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکلاء نے کہا کہ احکامات موصول ہونے تک سماعت ملتوی کر دیں، اور دوسرا 2 ہفتوں کا وقت مانگا، یہ کہہ کر کہ جی 79 سوال ہیں، 3500 صفحات مقدمے کے جو ہیں کارروائی کے، اس کا جائزہ لے کر جواب تیار کرنے، تو ہمیں 2 ہفتوں کی مہلت دیں۔ تو عدالت نے مہلت نہیں دی، البتہ کہ جی ہائی کورٹ کا فیصلہ موصول ہونے تک سماعت ملتوی کریں۔ تو بدھ 13 نومبر تک سماعت ہو گئی ملتوی۔ مقدمہ بڑا کلیئر ہے، اس میں کوئی بچت کے آثار امکانات نہیں ہیں۔ بچت کے امکانات ہوتے تو میرٹ پر مقدمہ لڑا جاتا، یہ بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ نہ جایا جاتا، یا جو الزام لگے ہیں، جو گواہوں نے باتیں کی ہیں، ان کا جواب دیا جاتا اپنے بیان میں، اپنی صفائی میں کچھ کہا جاتا۔ وہ نہیں ان کی صفائی میں، صرف ایک چیز ہے کہ جی میں نے تو اپنے نام پر تو زمین لی نہیں، میں نے تو ٹرسٹ کے نام پر زمین لی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ میں نے اپنے گھر نہیں لے گیا تھا، میں نے وہ ملک ریاض کے حوالے کر دیے تھے۔ یہ دونوں چیزیں اعتراف جرم ہے کہ بطور پرائم منسٹر ٹرسٹ کے نام پر ایک ایسے ملزم سے 458 کنال زمین لینا، اور پھر اس پر کنسٹرکشن کروانا اس کے پیسے سے، اور یہ کہنا کہ جی وہ ٹرسٹ کے نام پر میں نے سب کچھ کروایا، اور پھر اس کو 190 ملین پاؤنڈ جو پاکستان کی ریاست کا، پاکستان کے لوگوں کا پیسہ، وہ یہاں سے چوری کر کے، منی لانڈرنگ کر کے برطانیہ لے گیا تھا، وہ پاکستان کے خزانے میں واپس آنے تھے، ملک ریاض کو واپس کر کے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیے سپریم کورٹ والے۔ وہ جرمانہ ملک ریاض کے اوپر تھا، کراچی کے بیریا ٹاؤن کا۔ تو اوپن شٹ کیس ہے، جو بات جو ان کے پاس اپنے حق میں دلیل ہے وہ بذات خود اعتراف جرم ہے، تو اوپن شٹ کیس ہے، تو اس میں فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا اب تک۔ مگر میں جانتا ہوں کہ کچھ جج صاحبان محبت میں فیصلہ کرنے سے انکار کرتے ہیں عمران خان صاحب کے معاملے میں، چاہے وہ ہائی کورٹ کے ہوں، چاہے کسی اور عدالت کے ہوں، اور کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ ڈر کے مارے، جس طرح جو توشہ خانہ کا پہلا کیس تھا الیکشن کمیشن والا، جس میں 3 سال سزا ہوئی تھی، اور سزا دی تھی ہمایوں دلاور نے، اور اس سے پہلے والے جج جو تھے ظفر اقبال صاحب، ان کو دھمکیاں دی گئی تھی، تو وہ ہاتھ جوڑ کر مقدمہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اور کچھ جج صاحبان ایسے تھے جو چلے جاتے تھے اڈیالہ کھولی میں جا کر، کہتے تھے کہ یہ دیوار بھی گرا دو، یہ دیوار بھی گرا دو، عمران خان صاحب کو سب کچھ دے دو جو چاہتا ہے وہ، جو جیل مینول نہیں کہتا وہ بھی عمران خان کو تو کچھ جج صاحبان جو ہے محبتوں میں گرفتار ہیں، مطلب امرتا بندیال، مزارلک نقوی، اعجاز الحسن، اور بھی بڑے کون نہیں تھے ان کی محبت میں گرفتار، اور کون نہیں ہوں گے جو آج بھی ہیں۔ اور ظاہر ہے پھر وہ عدالت منصف کم اور کچھ اور زیادہ بن کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ معاملہ آخری سٹیج پر ہے، اور عمران خان صاحب سزا ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، آج ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی اسلام آباد
سپریم کورٹ میں. تو ٹیکسز سے متعلق مقدمہ اور اس میں سماعت ہو رہی تھی. تو سماعت کے دوران سماعت کر رہے تھے سینئر جج منصور علی شاہ صاحب اور ان کے ساتھ تھیں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ. اور اس دوران جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے 3 رکنی بینچ تھا. تو عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ جی یہ کیس تو آئینی بینچ سنے گا, ہم ریگولر بینچ میں کیس کی سماعت کر رہے ہیں. تو اس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ فی الحال کوئی آئینی بینچ نہیں, تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے. تو اور جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا تو کیا ہم غیر آئینی ہیں. انہوں نے کہا مطلب جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے تب تک آئینی کیسز نہیں سنے جائیں گے. ہم اس کیس کو سن بھی لیں تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا. بار بار سامنے سوال آیا ہے کہ کیس ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا. سوالیہ انداز میں کہتے ہیں کہ ریمارکس دی انہوں نے کہ اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا, ہمیں کون روکنے والا ہے. نظر ثانی بھی ہمارے پاس آئے گی تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا دائرہ اختیار ہے, آئینی کیسز ریگولر بینچ نہیں سن سکتا. وکلاء کی طرف سے بھی کوئی معاملت نہیں آ رہی. بہرحال جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ آرٹیکل 2A کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی کہ کیس آئینی بینچ سنے گا یا ریگولر بینچ, مگر اس میں ابھی وقت لگے گا. اور پھر مقدمے کی سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. اب اس میں پھر جاتے جاتے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ میں گپ شپ لگا رہا تھا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی میں آئینی بینچ کو 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم نہیں کر رہا. تو انہوں نے یہ میں کہہ رہا ہوں انہوں نے نہیں کہا, تو اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے کہا نہیں میں ویسے گپ شپ کر رہا تھا. تو بات یہی ہے کیونکہ آئینی معاملات جب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت نیا آئینی بینچ بن گیا ہے, اس نے سننے ہیں معاملات وہاں جانے ہیں, تو پھر اگر آئینی معاملہ جو ریگولر عدالت ہے سپریم کورٹ کے قابل احترام جج صاحبان ہیں, چاہے وہ چیف جسٹس صاحب ہوں گے, چاہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے یا کوئی اور جج صاحبان ہوں گے, ان کے لیے وہ گپ شپ ہی ہوں گے. ان کے لیے وہ باقی معاملات میں ہم اکثر کہتا آیا ہوں کہ جب آئینی عدالت بن جائے گی, آئینی بینچ بن جائے گی, تو پھر ہوگا یہ کہ یہ باقی سپریم کورٹ ہے وہ چور چکوں کے معاملات, قتل کے معاملات, کرپشن کے معاملات, اس طرح کے معاملات جو ہوں گے, سول آئلی خاندانی معاملات جو ہوتے ہیں, اور پھر وہ سنیں گے دوسرا کرمنل کیسز سنیں گے, یا وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کے کیسز سنیں گے. آئینی معاملات آئینی بینچز نے سننے. تو اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں بھی آئینی بینچ ایک بن چکا ہوا ہے, اس میں مزید اضافہ ہونا ہے, اور اپنا جو ہے وہ سندھ میں بھی. اور اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے آئینی بینچز کے حوالے سے جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں, اس میں جسٹس جو ہے وہ دوسرے مندو خیل صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب, یہ اس کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے. تو اب یہ ان کے پاس جب مقدمات ان کی طرف جائیں گے تو اس کے لیے بینچز بنائیں گے, اور پھر بینچز جو ہیں وہ سماعت کریں گے. اور پریکٹیکلی یہ جو آئینی بینچ بنا ہے وہ آئینی عدالت ہی ہے, کیونکہ اس میں ججز کی تعداد بھی بڑھے گی, اور اس میں سنگل بینچ, ڈبل بینچ, لارجر بینچ, فل کورٹ, یہ سارا کچھ ہوگا ایک الگ عدالت کی طرح. اور اس کا تمام تر اختیارات آئینی بینچ کے سربراہ کے پاس رہیں گے, جو آئینی بینچ یعنی اس آئینی عدالت کو چلائیں گے. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہوگی وہ اور رجسٹرار آئینی معاملات پر سیدھے جواب دہ ہوں گے, یا سیدھے رپورٹ کریں گے آئینی بینچ کے سربراہ کو, چیف جسٹس کو نہیں کریں گے, یعنی ایک الگ سے چیف جسٹس ہوں گے. تو بہرحال پھر وہ باقی تو رہتی گپ شپ ہی ہے نا. منصور علی شاہ صاحب کیونکہ دکھی بھی ہیں, چیف جسٹس بنتے رہ گئے ہیں, اور ایک مخصوص نشستوں والے فیصلے کے بعد ان کی پوزیشن ذرا تبدیل ہو گئی تھی, اور ظاہر ہے وہ نظر میں آ گئے تھے کہ یہ حکومت کو گرا سکتے ہیں, کیونکہ عمران خان مسلسل کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور اس حکومت کو گرا دیں گے, تو کہیں ایسا نہ ہو جائے. اس لیے ان کو نظر لگ گئی اور آنکھوں میں آ گئے, اور پھر وہ نظر میں آ گئے تھے, تو پھر ان کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا تھا. تو اب وہ بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں, اور گپ شپ ہی ہوگی ان آئینی معاملات میں باقی جج صاحبان کی. اچھا جی, اب میں نے کہا تھا قیدی کی حسرتیں, تحریک کے لیے عمران خان صاحب کے لوگ نہیں نکل رہے. اب عمران خان صاحب نے جب دیکھا کہ ان کی پارٹی ان کو مسلسل بیچ رہی ہے, تو انہوں نے سوچا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے براہ راست ملاقات کی جائے. انہوں نے پیغام بھیجا مولانا صاحب کو. کامران مرتضیٰ صاحب جو چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اپنا جے یو آئی کو اتنا قریب لایا جائے کہ ایک ساتھ آئینی ترمیم کے معاملے میں بھی ان کا پورا زور پی ٹی آئی کے موقف منوانے میں تھا. ان کی رائے ہے, ان کا رائٹ ہے وہ کہ اپنی وہ لابنگ کر رہے تھے ان معاملات میں جو پی ٹی آئی کہہ رہی تھی یا جو وکلا کہہ رہے تھے, وکلا بھی چند وکلا. تو بہرحال ایک خبر دی تھی کہ جی ممکن ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ
عمران خان صاحب سے ملاقات کریں. تو پھر کل ان کے جو اسلم غوری صاحب ہیں ترجمان JUIF کے، انہوں نے کہا کوئی ایسا امکان نہیں ہے، JUI کا کوئی بھی لیڈر براہ راست عمران خان سے نہیں ملے گا. اب عمران خان کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب PTI پوری نے ٹرولنگ کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی رج کے، اور مولانا صاحب کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ کیونکہ مولانا صاحب کو پتہ ہے کہ وہ اگر عمران خان صاحب سے وہ مل لیے تو عمران خان صاحب اپنی گیم سیدھی کریں گے، مولانا صاحب کے لیے تو کچھ نہیں ہوگا. تو پھر مولانا صاحب جن کے ساتھ ہیں ابھی خاموشی سے، جو میں نے شروع میں غالب کا شعر پڑھا کہ وفا کیسی کہاں کا عشق، جب سر پھوڑنا ہی ٹھہرا تو پھر سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو. تو اگر میں نے کچھ کرنا ہی ہے تو پھر تیرے ساتھ مل کے کیوں؟ میرے ساتھ میرے پرانے تاجی میرے لیے زیادہ بہتر ہے. تیرا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، دنیا کا کوئی ملک تیرا اعتبار نہیں کر رہا، تو میں تیرا مخالف، میں تیرا اعتبار کیوں کروں؟ تیری اور میری لڑائی ایک ہی پراپرٹی پر ہے، خیبر پختونخوا کے ووٹ پر. تو تم سے میں بیٹھ کر تمہیں میں کیوں ریلیف پہنچاؤں؟ تیرے لوگ نہیں نکل رہے، تیرا مسئلہ ہے، میرا نہیں ہے. تو لوگوں کو نکالنا چاہتا ہے نکال، اپنی طاقت بنا، اس کے بعد میں دیکھ لوں گا. میرے لوگ میرے ساتھ ہیں، میں جہاں مرضی چاہوں 40,000 50,000 1 لاکھ بندہ 2-3 دن کے نوٹس پہ اکٹھا کر سکتا ہوں. میں جس جگہ چاہوں دھرنا کروا کے روڈ بلاک کروا سکتا ہوں، تم نہیں کروا سکتے. تو طاقت میرے پاس ہے. تم کمزور ہو اور آج چاہتے ہو کہ میں تمہیں طاقت دوں اور تمہیں اس بنیاد پر پلٹ کر کل کو میرے پہ وار کرے، تو میں اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا، نہ تمہارے ہاتھوں استعمال ہوگا. کوڑا چٹا جواب مولانا صاحب نے دے دیا. تو حسرتیں تھیں کہ شاید مولانا صاحب ساتھ چلیں گے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب عمران خان کو دور دور سے وہ آنکھ میں ٹکا ہے نا وہ جاری رکھیں گے، عمران خان کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. اچکزئی صاحب وہ مایوس ہو گئے PTI کے رویوں کی وجہ سے، وہ دور ہو گئے. مطلب پہلا جلسہ جو کیا تھا مل کے، اس میں اچکزئی صاحب نے کہا تھا کہ یار یہ PTI کے لوگوں کو تو کسی کو عزت دینی نہیں آتی، موبائل تک چوری کر گئے، مطلب دھکے دیتے ہیں الگ سے، ان کو تمیز ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا تقریر میں PTI کی لیڈرشپ کو کہ پہلے اپنے ورکر کی تربیت کریں، ان کو تمیز سکھائیں. تو اچکزئی دور ہو گئے. پارلیمنٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن عوامی سطح پر وہ اس طرح PTI کے ساتھ نہیں ہے. اب بھی جو PTI نے ثوابی والا جلسہ کیا تھا وہ تحفظ آئین پاکستان تحریک کے پلیٹ فارم سے نہیں ہوا تھا. تو عمران خان صاحب کی حسرتیں جواب دیتی جا رہی ہیں. کل علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ صحافی سے گفتگو کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو ان سے پوچھا گیا کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا بار بار اسلام آباد آ کر نکل جاتے ہیں اور لوگ تو آپ پر تنقید کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جو تنقید کر رہے ہیں وہ تحریک انصاف نہیں ہے. جو گھر بیٹھ کر تنقید کر رہے ہیں وہ جائے بھاڑ میں ان کو تحریک انصاف نہیں مانتا. اب گھر بیٹھ کر تنقید کرنے والے زیادہ تر وہ ہیں جو کی بورڈ واریئرز کا عمران خان نے جن کو خطاب دیا تھا کہ جی میری اصل اسٹرینتھ یہ ہے، میری اصل اسٹرینتھ سوشل میڈیا ہے، میری اصل طاقت یہ ہے. اور میرے کی بورڈ واریئر شروع ہو جاتے ہیں. وہ خود کہتے تھے کہ جی میں سوشل میڈیا کے پریشر میں آ کے فیصلے بدلتا ہوں. عمران خان نے کہا تھا اس کے پریشر میں آ کے فیصلے کرتا ہوں. گنڈاپور نے کہا نہیں بھائی یہ دفاع ہو جائیں، بھاڑ میں جائیں. تو اب یہ جو کی بورڈ واریئرس ہیں PTI کی پوری لیڈرشپ، کوئی ان سے محفوظ نہیں ہے. عمران خان کے بنائے ہوئے روبوٹ ہیں، کوئی بھی ان سے محفوظ نہیں ہے سوائے عمران خان کے. باقی جو ہتھے چڑھتا ہے اس کی وہ پگڑی مطلب کے ساتھ فٹ بال کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ لڑائی بڑی خطرناک ہے PTI کے لیے. پارٹی میں الگ الگ گروپ بندی اپنی جگہ، لیکن یہ والی لڑائی جو ہے نا یہ PTI کے لیے ظاہر قاتل ہو سکتی ہے. اور دوسرا میں نے جو گزارش کی تھی کہ جی وہ میں سختیوں والا معاملہ تو کسی اور ٹائم پر، لیکن ابھی ایک خبر بڑی دلچسپ ہے کہ پنجاب پولیس نے کچھ 1.5 لاکھ کے قریب آنسو گیس کے شیل خریدنے کا فیصلہ کیا ہے پرتشدد مظاہروں کو نمٹنے کے لیے. اس میں زیادہ جو ہے نا راولپنڈی پولیس کے حوالے کیے جائیں گے. ظاہر ہو KPK سے بار بار جو PTI کے علی امین گنڈاپور کے حملے ہو رہے ہیں اس تناظر میں کچھ لاہور میں رکھے جائیں گے، گجرانوالہ باقی ڈویژنوں میں تقسیم کیے جائیں گے، لیکن زیادہ جو ہیں وہ ادھر استعمال ہوں گے. پیمرا نے آج عمران خان صاحب کا نام نہ لینے کے خلاف ایک پٹیشن تھی لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس فاروق حیدر کی عدالت میں، اور اس میں جو ہے وہ اپنا جو وکیل تھے پیمرا کے انہوں نے عدالت کو کہا تھا کہ جی ہم نے مختلف TV چینلز کی پٹیشن تھی کہ ہم نے تو کوئی پابندی نہیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ عمران خان کا نام نہ لیں. تو بہرحال سماعت ملتوی ہو گئی اور یہ بڑی دلچسپ صورتحال تھی. اور جو بیرسٹر سیف صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی جس بندے نے جس شخص نے ثوابی کے جلسے میں امریکہ کا جھنڈا لہرایا تھا ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے، سخت ایکشن لیں گے، کیونکہ وہ ہمارا آدمی نہیں تھا، PTI کا نہیں تھا. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بعض اوقات ان کے پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں. دیکھیں نا کہ وہ جو اپنا ہیلی کاپٹر گرا تھا اور شہید ہوا تھا جنرل سرفراز، اس کے شہید کے خلاف انہوں نے ٹرولنگ شروع کر دی تھی.
اس کے اوپر بھی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ عمران خان نے کہا کہ جی میں تو اسٹیبلشمنٹ، تو فوج، تو یہ تو وہ، تو یہ متاثر ہو کر نا بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کا ہی بندہ ہے، بجائے اس کو کوئی سزا دینے کی اس کو بلا کے سمجھائیں کہ کہا کہ اس طرح نہیں کرتے، پاکستان پاکستان ہے، امریکہ امریکہ ہے، اور علیمہ خان کا بیان ان کو رٹا رٹا کر سنوایا جائے کہ ٹرمپ ہمارا ابا نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔